نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے 2000 ستمبر کی کلاسیں جاری ہیں۔ عملیات کے عنوان سے ہماری کلاسیں ہو رہی ہیں۔ آج 7 تاریخ ہے اور 7واں ہی لیکچر ہے۔ ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام جادو اور جنات کا طبی علاج۔ ہم نے شرکائے کلاس کے لیے وہ PDF میں بھیج دی۔ اس میں اور اس قبیل کی جو دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک بات لکھی ہے کہ جب جادو یا جنات ایک عرصے تک مریض پر مسلط ہوں، ان سے روابط رہیں یا یہ آتے جاتے رہیں، تو پھر یہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، اس سرکل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا واقعہ ہے، آپ نے اعتکاف فرمایا تو آپ مسجد کے اندر تھے، دیوار چھوٹی تھی، مائی صاحبہ حجرے کے اس طرف کھڑی ہوئی تھی، یعنی اپنے حجرے میں کھڑی ہوئی تھی، اپنے صحن میں، اور اس طرف درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی، کندھ تھی، اور اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ تو 2 صحابی مدینہ پاک کی گلیوں میں دیہاتوں میں آتے ہیں، 1-2 لوگ چلتے ہیں آتے ہیں، تو وہ دونوں صحابی جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ محو گفتگو ہیں تو انہوں نے تیز قدم چلنا شروع۔ آپ نے فرمایا کہ او فلاں، بات سن۔ فرمایا یہ میری بیوی ام سلمہ ہے، قلباً ام سلمہ کا ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا، اگر کوئی دوسری مائی صاحبہ بھی ہیں تو میں بھول چوک کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ تو کہنے لگے سبحان اللہ، ہم یعنی وہ بھی اس بات کو تاڑ گئے، آپ نے بھی ان کو تیز قدموں کو تاڑ لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، ایسے کبھی ہم سوچ سکتے؟ فرمایا کہ انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا۔ اب یہ موقع محل کے مطابق وساوت سے یا شیطانی خیالات سے، ان تعلقات سے لوگ وابستہ کرتے ہیں، عبادات سے کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہماری طب اور عملیات نے یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جنات انسان کے اندر حلول کر سکتا ہے اور جنات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب 40 دن گزر جائیں تو یہ ایک خمیر کی صورت اختیار کر لیں۔ پرانے طبیب کہتے تھے کہ جب کسی زخم کو 40 دن گزر جائیں تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اس پر ایک جھلی سی بن جاتی ہے، جب تک اس جھلی کو صاف نہ کیا جائے زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ پرانے لوگوں کی ہزاروں باتیں ایسی منقول کی جاتی ہیں کہ اسے ناسور ہو گیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جو جھلی ہوتی ہے وہ دوا کے استعمال اور اس کے اثرات میں مانع ہو، یعنی وہ بظاہر تو معمولی سی جھلی ہوتی ہے لیکن وہ دوا کو اثر انداز ہونے میں خلل ڈالتی ہے، مانع ہوتی ہے، روکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب 40 دن تک جادو یا جنات یا پڑھائی، نظر بد، سحر، آسیب، جنات، ان چیزوں کا کوئی مریض شکار ہوتا ہے تو 40 دن کے بعد اس کے جسم میں وہ تعفن یا وہ خمیر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ان سے رابطہ کرنے میں یا جنات کو اس انسان کے جسم میں حلول کرنے سے یا اسے دبانے کے لیے اسے بطور ٹول کے یا بطور ایک راستے کے استعمال کیا۔ تو اس لیے یہ جو جادو اور جنات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ پرانے ہو گئے،
तावीज़ात पुराने हो। बालफास दीगर कि इस इंसानी जिस्म, इसके मिजाज और इसके खमीर में वो एक ताल्लुक पैदा कर चुके हैं। अब अगर कोई आदमी पढ़ाई करता है, नजर बद का शिकार होता है वो, या फिर कोई जिन्नात में से कोई उसके अंदर कोई छेड़खानी करना चाहता है, तो उसके लिए रास्ता हमवार होता है। ये तो हो गई एक बात कि 40 दिन के बाद इंसान के जो जिस्मानी निज़ाम और या जो सर्कल है या जो जिस्मानी निज़ाम मैकेनिज्म काम कर रहा है, इसमें वो दखल अंदाजी करके इसमें अपना रास्ता बनाकर इस जिस्म के कुछ हिस्से को अपने कंट्रोल में कर ले। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जो खमीर पैदा होता है, जो ताल्लुक पैदा होता है या जिस्मानी तौर पर मर्ज की सूरत इख्तियार करता है, वो इसी 5 फुट के वजूद में कहीं ना कहीं कमजोरी पैदा कर। एक आम आदमी है, सेहतमंद आदमी है, उससे जिन्नात कुछ नहीं कह सकते, उस पर जादू असर नहीं कर सकता, उस पर नजर बद असर नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई आदमी इनका शिकार होना शुरू हो जाए तो वो बार बार होता है। अब इस जिस्म में जो तगय्युरात हुए हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, बज़ाहिर उनका वजूद नहीं है, लेकिन वो आदमी इससे मुतासिर है, वो आदमी अपने महसूसात बयान करता है, अपनी तकलीफ बयान करता है, मेरे साथ ऐसा होता है। इसके लिए बेहतर यह है कि आप सबसे पहले उस आदमी को पुख्ता यकीन दिलाएं कि आपका इलाज हो जाएगा। जब तक मरीज का मालिज पर एतमाद ना हो उस वक्त तक इलाज नहीं। मेरी जिंदगी के बहुत सारे वाकयात हैं, उनमें से एक ये भी है कि मैंने एक मरीज का, अब भी वो आता है, इलाज किया, सारा मामला किया, बकौल उनके जितने भी जादू जिन्नात भेजे हुए मुवक्किलात थे सब जला दिए, सब खाक कर दिए, सारा कुछ कर दिया। अब वो रोजाना की बुनियाद पे नए आ जाते। अब इस काम को हो गया कोई महीना 2 महीने, मैंने एक दिन एक सलाह की, मैंने कहा भाई अब कुछ बचा है? वो कहने लगा कुछ नहीं। मैंने कहा कोई चीज घर में बाहर को कोई नजर आती है, कोई चीज ना? उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा फिर जितने भी ये कमरों में ताबीज़ात हैं, जितने भी ये डोरियां बंधी हुई हैं, धागे बंधे हुए हैं, गलों में नक्श डले हुए हैं, मैंने सब इकट्ठे किए और एक शापर में ला के वो रावी में बहा दिए, दरिया पर। अब ये नहीं था कि उनके ऊपर किसी ने वो करने लगा, लो जी अब उनका अपना जहन काम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जो हिसार था वो भी खत्म हो गया, मेरे कमरे में जो रोक के लिए ताबीज लगा था वो हजरत जी उठा कर ले गए, अब उनके रोक के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। यानी वो नफ्सियाती तौर पर ऐसे थे कि उन्हें इलाज के लिए ताबीज चाहिए था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग बात थी कि एक मरीज को इतने दिन तक जेर इलाज रखा। अब मैंने उन्हें कुछ अद्वियात तजवीज़ की, कुछ मामलात तजवीज़ किए, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो अद्वियात की तरफ माइल ही नहीं तो होते। तो वो कहते नहीं दम होगा, और ये भी नहीं कि वो पैसे नहीं देते, पैसे भी देते हैं, सारा काम करते हैं, मेरी बताई हुई चीज से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सुई वहां अड़ी हुई है कि वो जो आमिल है वो हमसे बराह रास्त दुश्मनी रखता है, वो खुद भी करता है, दूसरों से भी करवाता है, और उसके बेचारे के हालात ही मंदे हैं, वो किसी को क्या पैसे देगा, क्या वो खुद करेगा, फैक्ट्री में काम करता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब किसी जादू या जिन्नात के मरीज का इलाज करें तो उसकी अलामात और उसके ज़वाहिर को देखें, उसके महसूसात को देखें। अगर उसका वजूद ढीला हो गया है, पट्टे कमजोर हो गए हैं, तो उसे अजलाती अद्वियात दें, अजलाती ग़िज़ाएँ दें, अजलाती खुराकें दें, अजलाती किस्म की अद्वियात दें, वो बहुत जल्द तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा। अगर वो खुदी मरीज है, उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसे आप धनिया दे, संदल दे, उसे केले का मिल्क शेक दे, उसे ये जो ठंडी चीजें हैं जीरा सफेद दें, असरोल दें, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं वो उसे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات ہمیں ایسے دیے کہ ان میں طب جھلکتی ہے، ہمارے لیے رہنما اصول موجود ہے۔ مثلا ایک صحابی غصے سے لال پیلے ہو گئے تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ اس کو جو غصہ آ رہا ہے یہ کس چیز سے ٹھنڈا ہوگا۔ لا حول ولا قوت، یہ ایک روحانی ایک عمل تھا۔ تو پھر حدیث میں کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ اگر کسی کو غصہ آئے، اب دیکھیں تدبیریں دیکھیں، کسی کو غصہ آئے، کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، ویسے ہے وضو کر لے۔ یہ تمام کے تمام جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا مزاج میں تغیر آ جاتا ہے، اس حیت سے وہ الگ ہو جائے، یا جس چیز پر غصہ آ رہا ہے اس سے نظروں سے اوجھل کر دیا جائے تو اس کا ٹیمپو اور اس کا جو جوش خروش ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عضلاتی مریض ہے، قبض ہو گیا، پیٹ میں افار ہے، گیس ہوتا ہے، عضلاتی اعصابی مریض ہے، تو بھائی آپ اسے ایسی ادویات دیں جن سے گیس خارج ہو جائے، تریاک تبخیر دیں اسے آپ۔ اگر وہ تعویذ مانگتا ہے، تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مریض سے تعویذ کا مطالبہ کرے تو اسے تعویذ دے دینا چاہیے، کیوں؟ اس کے نزدیک وہ تعویذ سے سبب شفا ہے۔ اگر کوئی آدمی، میں نے بہت سارے ایسے، کل میرے پاس ایک عورت آئی، وہ کہنے لگے مجھے 35 سال ہو گئے، وہ چیختی تھی، چلاتی تھی، جمعے کے بعد آئی اور ہائے وائے کرتی تھی، میری زبان بند ہو گئی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا نچلا دھڑ گیا، میرے یہ، وہ جتنے بھی 35 سال تھوڑے نہیں ہو۔ تو میں نے جب دیکھا اپنا حساب کتاب، جو آئیڈیا، جو تشخیصات ہوتی ہیں، میں نے ان کی نبض دیکھی۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ رحم کے سوزش کی مریضہ تھی۔ جب میں نے اسے تمام باتیں پوچھی، میں نے کہا آپ کی کمر کا کیا حال ہے، جب آپ بیٹھتی ہیں تو یہ جو رحم کا مقام ہے اس میں کتنا درد ہوتا ہے، آپ کے پیشاب کی رنگت کیا ہے، آپ کا منہ کا ذائقہ کیسا ہے، نیند کی کیفیت کیا ہے، آپ کیا کیا تنہائی میں رونا پسند کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت ساری چیزیں پوچھی۔ وہ ہاں کرتی گئی، بہت ساری چیزوں میں، تقریباً 80 سے 90% چیزوں میں اس نے میری باتوں سے اتفاق۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ تجھے کچھ دکھائی دیتا ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کوئی چیز مارتی ہے؟ کہتا نہیں، بس میرا جسم ٹوٹتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے نبض دیکھی، بغور اس کا جائزہ لیا، پھر میں نے اس کے میاں کو بلا کر، اولاد جوان تھی، تقریباً 45-50 سال کی عمر تھی اس خاتون کی۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی آپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے، میرے نزدیک نہ اس پر جنات ہیں، نہ جادو ہے، نہ ٹونا ہے، نہ آسیب ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ اس کے رحم کی دوا دیں، اس کا علاج کروائیں، اس کے جو انفیکشن ہو گئی ہے اس کا کروائیں، تو آپ اس سے۔ وہ کہنے لگا یار ہم اتنے سیانوں کے پاس گئے، اتنے عاملین کے پاس گئے، اتنے مفتیوں اور علماء کے پاس گئے، دم کروائے، جھاڑے کروائے، کوئی جادو بتاتا ہے، کوئی آسیب بتاتا ہے، کوئی موکلات بتاتا ہے، کوئی جنات کا پھیرا بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، آپ نے ایک عجیب بات بتائی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار میں زیادہ نہیں جانتا، جب اسے دورہ پڑے تو پھر آپ ایسے کریں کہ اسے ہرا دھنیا یا سوکھا دھنیا اسے پیس کر ٹھنڈے پانی سے، جب اس کی جو ہے نا طبیعت خراب ہو اور یہ ساری چیز ہونے لگے تو اس پیڑوں پر، یعنی ناف کے نیچے رحم کے اوپر جو ہے وہ سبز دھنیا لے کے اس کا پیسٹ بنائیں اور اوپر لیپ کرتے اور اس سے لٹا دیں۔ اگر رات کو نیند کا مسئلہ ہو تو دھنیا اور بھنگ تازہ دونوں کو پیسیں اور مہندی کی طرح اس کے پاؤں کے تلووں کے لگا کر اور اسے لٹا دے، نیند آئے۔ خیر اس اللہ کے بندے کی بات سمجھ میں آئی اور اس نے کیا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب رپورٹ آئے گی تو بہتری کی کیفیت۔ میں نے اور کئی مثلا عالم لوگ تھے،
کچھ لوگ کتابیں پڑھاتے تھے، کچھ مؤذن تھے، کچھ آئمہ تھے، کچھ دروس حدیث دیا کرتے تھے، دروس قرآن تھے، کوئی خطیب تھے۔ جب یہ لوگ آتے ہیں، جب ان کا ساری چیز کرتے ہیں، میرے بے شمار دوست ہیں، اب پڑھائی کا اتنا دورانیہ ہے، کوئی بچپن کے، کوئی حفظ کے آتے ہیں، کوئی قرات کے آتے ہیں، کوئی کتابوں کے آتے ہیں، کوئی جب اس میں پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا تھا، کچھ رشتہ دار آتے ہیں، کچھ تعلق دار آتے ہیں۔ تو میں نیک نیتی سے جب ان کا جائزہ لیتا ہوں، ان کی ساری چیز کرتا ہوں، میں انہیں بتاتا ہوں، پھر وہ ساری میں علامات بتاتا ہوں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ الحمدللہ نبض کی برکت سے اللہ نے یہ ذہن کشادہ کیا ہوا ہے۔ جب نبض پکڑتے ہیں تو پھر مریض کو ایسے بتانا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، آپ یوں بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ درد بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری باتوں کو تقریباً مانتے ہیں، کچھ کی نہیں بھی وہ اتفاق کرتے۔ میں نے ایک ہمارا رشتہ دار بھی تھا اور وہ عالم بھی تھا، اس کی اہلیہ بھی عالم تھیں۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے جنات ہیں، جب کبھی وہ یہ قواری تھی، آج سے 20 سال پہلے آپ نے ایک تعویذ دیا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، پھر وہ کئی تعویذ گم ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہوا، وہ ہوا، اب یہ ہے کہ یہ فلاں کام ہے، اب اس کے نا وہ۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا اس کے رحم میں پانی کی تھیلیاں ہیں، حیض میں بہت سارا رکاوٹ کی کیفیت ہے، اور یہ ہے وہ کرنے لگے، ٹھیک ہے ساری چیزیں۔ خیر انہوں نے ڈاکٹر سے آپریشن کا وقت لے لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یار 8-10 دن آپریشن میں ہیں، یہ میں آپ کو دوا تجویز کرتا ہوں، اگر آپ کا درد کم ہو جائے اور الٹرا ساؤنڈ میں بھی ان تھیلیوں کا حجم کم ہونا شروع ہو جائے، وہ گھٹنا شروع ہو جائیں، وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ آپریشن جیسے تکلیف دہ عمل سے بچ جائیں۔ لیکن وہ ذہن میں بٹھا چکے تھے کہ یہ جو چیز ہے یہ جادو کی وجہ سے ہوئی ہے، جنات کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اب اگر ڈاکٹر کا جو ہم نے وقت لیا ہے وہ اگر ہم نے مس کر دیا تو پھر ہمیں ٹائم نہیں ملے گا، اس لیے ہم آپریشن کا۔ خیر میں نے بہت سارا سمجھایا، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہ سنی۔ یہ عالمیہ ہے بہت بڑا، یہ تو ایک عالم کا اور ایک حافظہ قاریہ کا یہ میں آپ کو احوال بتا رہا ہوں۔ جو عوام ہیں جن کو بیچاروں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ لوگ کوئی جنات بتاتے ہیں، کوئی جادو بتاتے ہیں، کوئی کچھ بتاتے ہیں۔ ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ جو یہ جسم میں خمیر پیدا ہوتا ہے، ان کے لیے آپ کون کون سے نسخے، کون کون سے دم، کون کون سے تعویذ، کون کون سے چل وظیفے کریں، تاکہ آپ بہتر انداز میں خلق خدا کی خدمت کر سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حق الخدمت نہ لیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ لوگوں کی کھال مت اتاریں الٹی چھری سے، لیں۔ دیکھیں جھوٹ مت بولے، جھوٹ میں برکت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے زعفران آئے گا، کستوری آئے گی، اور فلاں ہوگا، بکرا صدقہ لگے گا، کڑھائی لگے گی، نہیں، جھوٹ مت بولے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی میں علاج کر دوں گا، میں 20,000 لوں گا، 30,000 لوں گا، میں 1,00,000 لوں گا، اگر اس کی یہ کہہ دے، اگر آپ کو اپنے ہنر پر، فن پر عبور ہے اور اعتماد ہے، تو پھر آپ کہہ دیں کہ آپ یہ پیسے بندوبست کر لیں، کچھ خرچہ مجھے دے دیں، جب آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے تو میں آپ سے پیسے لے لوں گا، جو خرچے آتے ہیں وہ آپ دیتے رہیں۔ اگر وہ ڈیل کرتا ہے تو آپ اس کا علاج کریں، نہیں کرتا تو جانے دیں۔ جھوٹ بول کر آپ ایک محنت بھی کرتے ہیں، آپ نے ہنر بھی سیکھا، آپ نے مشقت بھی کی، آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام بھی اس کی طرح صرف کیے، اور پھر آپ مریض کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں، پھر بھی جھوٹ بول کر اپنے رزق کو مشکوک مت کریں۔ بس آج کی بات اتنی ہے، انشاءاللہ یہ اسباق آگے چلتے رہیں گے۔ میں آپ کو جہاں جنات کے تعویذات بتاؤں گا، وظائف چلے بتاؤں گا، وہیں پر ادویات بھی بتاؤں گا کہ آپ ان کی موجودگی میں بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔